بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہے ششم، مضمون ہے تاریخ اور لیکچر ہے ہمارا تیسرا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا وادی سندھ کی مذہبی نظام اور معاشرتی نظام کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے وادی سندھ کی معیشت اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے زراعت۔ آج ہم پڑھیں گے زراعت کے بارے میں۔ تو وادی سندھ کے لوگ پھل اور اناج اگایا کرتے تھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اناج اگانے کے لیے وہ کاشتکاری کا سہارا لیتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ پر گودام تعمیر کروائے تھے جس میں وہ اپنا اناج جمع کرتے تھے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شاید یہ پہلے لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے روئی اگا کر کپڑا بنانا شروع کیا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی خوشحال اور اس وقت ترقی یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے تجارت اور زراعت کو خوشحالی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں تجارت کی طرف۔ وادی سندھ کے لوگ اندرون ملک اور بیرون ملک تجارت کیا کرتے تھے۔ اندرون ملک کا مطلب ہے اپنے ملک کے اندر، اور بیرون ملک مطلب یہ باہر ممالک میں بھی چیزیں درآمد کرتے تھے اور یا وہاں سے چیزیں برآمد کرتے تھے۔ یہ سونے، چاندی اور پتھر کے زیورات بنانے میں ماہر تھے، تو یہ لوگ زرعی مبادلہ بڑھانے کے لیے یہ زیورات باہر کے ملکوں میں برآمد کیا کرتے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر کچھ کھجوروں کی گٹھلیاں بھی ملی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھجوریں خلیج فارس سے درآمد کرتے تھے۔ سامان لانے اور لے جانے کے لیے بیل گاڑی کا استعمال کرتے تھے یہ لوگ۔ بیل گاڑی کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ اس وقت کتنے مہذب اور کتنے ترقی یافتہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پر یہ ایک ایسی سواری ہوا کرتی تھی جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے وقت کو بچا۔ اب آتے ہیں شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر کی طرف۔ موہنجو اور ہڑپا کے کنڈرات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 5000 سال پہلے جو قوم یہاں آباد تھی وہ فن تعمیر میں خاصی مہارت رکھا کرتی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اس ٹائم پر پختہ اینٹوں کا استعمال کیا تھا اپنے عمارات بنانے کے لیے، اور گلیوں یا سڑکوں کو بنانے کے لیے پختہ اینٹیں وہ استعمال کرتے تھے، اور وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر اس طرح بنائے تھے جس میں آسانی کے ساتھ ہوا اور روشنی کا گزر ممکن ہو سکے۔ اسی طرح انہوں نے نکاسی آب کے لیے بھی اہتمام کیا تھا، نالیاں بنائی تھی اپنے شہروں کے اندر، ہر گھر میں تقریباً غسل خانہ موجود تھا۔ اناج جمع کرنے کے لیے جگہ جگہ پر شہر میں انہوں نے گودام تعمیر کروائے۔ وادی سندھ کے تہذیب کے زوال کے اسباب، وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اتنی ترقی یافتہ تہذیب زوال پذیر ہوئی؟ تو ان میں سب سے پہلے آریاؤں کے حملے۔ آریا ایک قوم تھی جنہوں نے یہاں پر مختلف ٹائموں میں حملے کیے اور یہاں کی تہذیب کو تہس نہس کر دیا۔ مختلف بادشاہوں نے مختلف وقتوں میں یہاں پر حملے کیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے قدرتی آفات، جس میں سیلاب اور زلزلہ۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ یہ لوگ دریاؤں کے کناروں پر آباد ہوا کرتے تھے، تو ماہرین کے مطابق ایک
وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرتی آفات میں سیلاب آ گئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ تہذیب ختم ہو گئی ہوگی، یا زلزلے وغیرہ آ گئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ زمین میں دنس گئے ہوں گے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس تہذیب کے ختم ہونے کی۔ اس کے بعد آتے ہیں وبائی امراض۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر وبائی امراض بھی پھوٹ گئے ہوں گے، مطلب اس طرح کے امراض جو جان لیوا ہو اور اس کا علاج ناممکن ہو، تو ایک وجہ وبائی امراض بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے ماحولیاتی تبدیلی اور درختوں کی کٹائی وغیرہ۔ ماحولیاتی تبدیلی بھی درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ جب درخت آپ کاٹتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں کٹاؤ آتا ہے، زمین کٹ کر پانی میں بہہ جاتی ہے جس سے سیلاب آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ماہرین کے مطابق یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ تہذیب ختم ہو گئی ہو۔ یہاں تک کافی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔